لندن سے دوست ناصر کاظمی آئے ہوئے تھے۔ وہ ہر سال دسمبر میں پاکستان کا چکر لگاتے ہیں۔ ایک شاندار اور مہذب انسان، دھیمے لہجے میں شاندار گفتگو کرتے ہیں۔ بحث کا سلیقہ سیکھنا ہو تو ان سے سیکھا جائے کہ بغیر جذباتی ہوئے کیسے بات کرنی ہے۔ وہ بڑا عرصہ پاکستان میں برٹش کونسل میں اعلیٰ عہدے پر کام کرتے رہے ہیں۔ وہ اسلام آباد میں پلے بڑھے، یہیں تعلیم پائی اور یہیں سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ اسلام آباد میں ان کے کئی اسکول، کالج اور یونیورسٹی دور کے کلاس فیلوز اور ذاتی دوست صحافت میں ہیں۔ اب لندن ایک عالمی ادارے میں کام کرتے ہیں۔ پچھلے سال بھی دسمبر میں آئے تھے۔ اس وقت ارشد شریف ہمارے ساتھ تھا۔ اسی لان کی دھوپ میں بیٹھ کر ہم تینوں نے لنچ کیا تھا۔ ارشد اور ناصر کاظمی کا بہت پرانا تعلق تھا۔ دونوں قائد اعظم یونیورسٹی سے پڑھے اور دونوں کی استاد شیریں مزاری تھیں۔ اس لنچ کے بعد اگلی رات میرے گھر پر ناصر کاظمی، ارشد شریف اور ضمیر حیدر اکٹھے تھے۔ ناصر کاظمی بھی ہم سب کی طرح ارشد شریف کے شاکنگ قتل پر افسردہ تھے۔ کہنے لگے، ایک سال پہلے یہیں ہم تینوں بیٹھے تھے، پھر اگلی رات تمہارے گھر پر محفل جمی تھی۔ ناصر کاظمی کہنے لگے، ارشد شریف دوستوں کی محفل میں زیادہ تر خاموش اور مسکراتا رہتا۔ اس سے بہتر لسنر شاید ہی کوئی ہو، وہ گھنٹوں آپ کو سن سکتا تھا۔ میں نے ناصر کاظمی کو بتایا کہ میں اکثر ارشد کو کہتا تھا کہ اتنی برداشت کا مظاہرہ نہ کیا کرو، کچھ بول دیا کرو، دل ہلکا کر لیا کرو، اتنا کچھ اپنے اندر جمع کرتے رہتے ہو اور پھر کسی دن ہم میں سے کسی دوست کو خوب سناتے ہو۔ ارشد ہنس کر کہتا، میں نے کب کسی دوست کو کچھ کہا ہے؟ اس کی اس ادا پر ہم سب ہنس پڑتے۔ ناصر کاظمی کہنے لگے، لیکن اس رات ارشد شریف آپ کے گھر تو خوب بولا۔ میں نے کہا، کیونکہ ہم صرف 4 دوست تھے لہٰذا وہ موڈ میں تھا اور بولتا رہا اور ہم تینوں سنتے رہے۔ ناصر کاظمی مجھے کہنے لگا، یار کیا شاندار محفل اس رات تمہارے گھر جمی تھی۔ اب اس محفل سے ایک دوست اٹھ گیا ہے۔ میں اور ناصر کاظمی خاصی دیر خاموش رہے کہ اب کیا بات کریں۔ آخر ناصر کاظمی نے خاموشی توڑی، بات بدلی اور قائد اعظم یونیورسٹی میں اپنے استاد شیریں مزاری کی باتیں سنانے لگے کہ جب وہ انہیں پڑھاتی تھیں تو مضامین کا کیا شاندار ایکسپوجر دیتی تھیں۔ کاظمی صاحب بتانے لگے کہ انہوں نے جس طرح اپنے طالب علموں کو عالمی تعلقات وضاحت کے ساتھ سمجھائے وہ ان کے بڑے کام آئے۔ ان کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ کلاس میں لیکچرز کے لیے اسلام آباد میں عالمی اداروں سے اہم شخصیات کو بلاتی تھیں۔ مشاہد حسین سید جیسے پڑھے لکھے لوگ وہاں لیکچر دینے آتے۔ ناصر کاظمی کہنے لگے کہ مشاہد حسین سید کی یادداشت کمال کی ہے۔ میں نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں، ایک تو مشاہد حسین گفتگو اور تقریر کا فن جانتے ہیں، دوسرے وہ برسوں بعد بھی آپ سے ملیں تو بھی انہیں آپ کی کوئی نہ کوئی پرانی بات یاد ہوگی، کوئی آپ سے منسوب واقعہ یا آپ کے کالم یا ٹی وی شو کا فکرہ وہ آپ کو ضرور سنائیں گے، جس کا مطلب ہوگا کہ میں آپ کو فالو کرتا رہتا ہوں اور آپ میرے لیے اہم ہیں۔ مجھے یاد آیا، ایک دفعہ میجر عامر کے گھر مشاہد حسین سید سے بیٹھک ہوئی تھی اور انہوں نے ملکی اور غیر ملکی سیاست پر کیا گفتگو کی تھی۔ جتنے سیاسی راز ان کے سینے میں ہیں وہ اگر کبھی کتاب لکھیں تو کیا کیا رنگ جم جائیں۔